آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تیسری جنگ عظیم کے چھڑنے کے خطرات کے بارے میں۔ تو جی ہاں، تیسری جنگ عظیم کا جو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے دنیا کو، اس میں مین وجہ جو ہے اس وقت اسرائیل، لبنان، شام اور ایران کے درمیان ہونے والی کشیدہ صورتحال، جبکہ رشیا اور یوکرین کے درمیان ہونے والی یہ جو موجودہ صورتحال میں جنگی پوزیشن بنی ہوئی ہے، یہ ایک مین وجہ ہے جس سے کہ تیسری جنگ عظیم کا خطرہ لاحق ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک دن پہلے اور آج بھی اسرائیل میں چند راکٹ جو فائر کیے گئے لبنان کی جانب سے، جس کے بعد اسرائیل نے لبنان پہ اٹیک کیا اور اپنے میزائل وہاں پہ فائر کیے، اور اسی طرح ایران اور اسرائیل کی کشیدگی جو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس میں اس وقت اسرائیل نے جو پچھلے حالیہ بیان میں اپنے جاری کیا تھا کہ اگر اسرائیل اپنے ایٹمک پروسیس کو نہیں روکتا تو ہم اس پہ اب حملہ کرنے کے لیے ہماری فوج تیار ہے۔ یہ اسرائیلی آرمی چیف کا جو یہ حالیہ بیان تھا، اس میں اس نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ ہم اسرائیل کے آرمی چیف نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ ہم اگر ایران اپنا نیوکلیئر پروسیس نہیں روکتا تو اسرائیل اس پر حملہ کر دے گا۔ جس کے جواب میں اس ایرانی صدر کا کیا کہنا تھا، یہ دیکھتے ہیں کہ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ جناب اگر آپ ہم پہ حملہ کرتے ہیں تو اسرائیل دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا۔ مطلب کہ اسرائیل اس وقت ایران کو کسی بھی صورت ایٹمک پاور بننے سے روکنا چاہتا ہے، جبکہ ایران بھی ہر دو صورت میں ایٹمک پاور بننے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور وہ اسرائیل کی تمام دھمکیوں کا برابر جواب دے رہا ہے۔ اور اسی طرح امریکہ، جو کہ اسرائیل کے ایران کے مکمل خلاف ہے ایٹمک پروگرام کے، وہ سامنے کھل کے آ کر ایران کو روکنے کی بات نہیں کر رہا، وہ ایک ڈپلومیٹک پروسیس سے اس کو روکنے کی کہہ رہا ہے، جس پر اسرائیل اس سے مطمئن نہیں ہے اور اس کو اتنا گھمنڈ اپنی پاور پہ اس وقت ہو چکا ہے، یہودی لابی اتنی گھمنڈ میں آ چکی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں بغیر امریکن سپورٹ کے بھی میں ایران کو جو ہے تو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ اب جو مین کشیدگی کی وجہ ہے جو لبنان اور غزہ اور اسرائیل کے درمیان بنی ہے اور ایران کے درمیان، وہ وجہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ میں، کیونکہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے، لیکن اسی طرح سے یہودیوں کا بھی مہینہ، ایک مقدس ماہ جو ہے وہ اس بار رمضان اور وہ ایک ساتھ کیونکہ ایک ہی تاریخوں میں آ چکے ہیں، تو جس کی وجہ سے مسجد اقصیٰ میں یہودیوں کے جمع ہونے پر پتھر پھینکے گئے اور وہاں پہ جو مسلم کمیونٹی تھی ان کی طرف سے احتجاج کیا گیا، جس پر اسرائیلی افواج نے وہاں پر جو مسلمان موجود تھے ان پر تشدد کیا۔ تو یہ کشیدگی کی وجہ بنی، جس پہ جواب وہاں سے لبنان نے راکٹ فائر کر دیے، غزہ نے فائر کر دیے اور پھر اسرائیل نے ان پہ اٹیک کر دیا اور ایک بڑے پیمانے پہ وہاں پہ نقصان ہوا، جس کے بعد دنیا میں عالمی جنگ سوم کا آغاز ہونے کی بہت بڑے چانسز یہاں پہ اس طرح سامنے اس کشیدگی کی وجہ سے ہیں کہ دنیا میں، کیونکہ جو چائنا اس وقت ایران کی پشت پہ کھڑا ہے اور اس کے علاوہ عرب جو کنٹریز ہیں جس میں لبنان، شام، سیریا، سعودی عربیہ اور بیشتر عرب ممالک جو ہیں وہ اس وقت ایک ہی پلیٹ فارم پہ نظر آ رہے ہیں، جبکہ اس وقت اسرائیل، انڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور بہت سے ممالک ایسے ہیں جو کہ اس وقت اسرائیل کی سپورٹ میں کھڑے ہیں، اور کیونکہ ان میں بیشتر ایٹمک پاور ملک بھی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ جنگ اسرائیل ایران کے خلاف چھیڑتا ہے تو لازمی اس کے ریئیکشن میں ایران کا ریئیکشن آئے گا، اور اگر امریکن اس کی سپورٹ کرتے ہیں تو اس پہ باقی مسلمان ممالک جو ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ لبنان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ شام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا سیریا کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا غزہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن یہ ایک اور جنگ عظیم کا سبب بن سکتی ہے، جو کہ تیسری جنگ عظیم، کیونکہ مسلمانوں کا بلیو ہے کہ مسجد اقصیٰ کے لیے جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نزول ہوگا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو یہاں پہ خراسان سے نکلنے والا لشکر جو ہے وہ کفار کے خلاف ایک جنگ کرے گا، جس کی سربراہی امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، دجال کا نزول کا وقت ہوگا۔ تو اسی طرح خراسان بھی تیار ہے، جب سے طالبان حکومت نے افغانستان میں اپنی دوبارہ سے طالبان حکومت قائم ہوئی ہے، طالبان نے امریکن آرمی کو شکست دے کر جس طرح دوبارہ سے افغانستان میں اپنی حکومت قائم کی ہے، تو مسلمانوں کا یہ بلیو ہے کہ خراسان سے نکلنے والا لشکر اور امام مہدی کا نزول اور جنگ جو عظیم
3 ہے، شاید یہ وہی پیشن گوئی ہو جس کے بارے میں اسلام میں پیشن گوئی موجود ہے کہ خراسان سے نکلنے والا لشکر وہ ان تمام ہند پہ چڑھائی کرے گا، ہند کو فتح کرے گا، اور پھر یہود و نصارہ اور دجال کے خلاف بھی وہ لڑائی ہوگی۔ تو یہودی اس وقت جو لابی ہے وہ مسلمانوں کے خلاف فل ایکٹیو ہے، کیونکہ وہ اندرونی آپ کو جیسے معلوم ہوگا کہ ورلڈ میں علمناتی اور بیشتر طریقوں کی تنظیموں کے تھرو ورک کر رہے ہیں جو صرف مسلم کمیونٹی کے خلاف ہے۔ حالیہ جس پہ ایک اقوام متحدہ UNO میں کھڑے ہو کے جناب سابقہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نیازی صاحب نے ایک سپیچ کی تھی جس میں اسلاموفوبیا کا ذکر تھا کہ اسلاموفوبیا ہے کیا۔ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اسلاموفوبیا کو وہاں سمجھایا تھا، اور ورلڈ میں یقیناً اسی طرح سے ہی اسرائیل اور دیگر قوتیں مسلمانوں کے خلاف جو ہے مکمل ایکٹیو ہیں۔ لیکن یہ جو غزہ فلسطین کی وجہ سے غزہ سے اور اس کے بعد شام سے، لبنان سے اور ایران سے اسرائیل کے خلاف ریئیکشن آ رہا ہے، اور کچھ دن پہلے اور کل کی ڈیٹ میں جو اسرائیل نے واپس ان کو ریئیکشن دیا ہے، تو اس طرح سے عالمی طاقتوں کے آپس میں جنگ کا بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ بیلٹ ہو چکا ہے۔ یوکرین اور رشیا کی جو جنگ چل رہی ہے وہ ابھی جاری ہے، جس میں انہوں نے یوکرین کے خلاف پھر سے اپنا مارکس گرم کر دیا ہے، اور اس سے بھی یہ چانسز بڑھ رہے ہیں کیونکہ امریکہ اس وقت مکمل یوکرین کی سپورٹ میں ہے، لیکن رشیا یوکرین کو ختم کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے بیشتر ممالک جو ہیں ایک دوسرے کی پشت پر کھڑے نظر آ رہے ہیں، اور یہی عالمی جنگ سوم کا باعث بنے گی، اور اس کے چانسز جو تیسری عالمی جنگ ہے اس کے ورلڈ وار 3 کے چانسز اس وقت بہت بڑھ چکے ہیں، اور دنیا ایک اور خطرے کی طرف اس وقت اپنے دانے پہ ہے۔ اور اس وقت اسرائیل جس طرح سے ایکٹیو ہو کر ایران کے خلاف وہ بیان بازی کر رہا ہے، تو 1966 کی طرح جیسے ایک عرب اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی تھی جس میں اسرائیل کو تقریباً فتح ہی نصیب ہوئی، اور بیشتر عرب ممالک نے نقصان اٹھایا، تو شاید کہ اس کے بدلے کا وقت ہو، اور اسرائیل کے خلاف شاید کہ یہاں پہ مسلم کمیونٹی کی طرف سے ایک اچھا رسپانس دیکھنے کو ملے۔ اور اگر یہ جنگ ہوئی تو جنگ عظیم سوم ہوگی، لیکن کیونکہ مسلمانوں کا ہمارا بلیف شہادت اور جہاد پہ ہے، تو انشاءاللہ جب بھی جنگ ہوگی تو ہمیں یقین ہے کہ ہم اس محاذ میں جس طرح کی بھی جنگ ہوگی تو انشاءاللہ فتح یاب ہوں گے۔ بیت المقدس انشاءاللہ مسلمانوں کا ہوگا، انشاءاللہ فلسطین پر جو مظالم ہے اسرائیل کی جانب سے وہ ختم ہوں گے جو مسلمانوں کا خواب ہے، اور انشاءاللہ ان مظالم کا خاتمہ کسی بھی صورت میں کسی بھی مسلمان ملک کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔